السلام علیکم۔ دیکھیں، آپ ملک کو صحیح چلانے کے لیے ہم پچھلے 70 سال سے لٹک کر رہ گئے۔ تو اگر آج آپ مجھے صرف چند منٹ دیں تو میں آپ کے ساتھ ایک لاجیکل اپروچ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمارا کور ایشو کیا ہے اس کو اور اس کا سلوشن کیا ہے، ان دونوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے تاکہ ملک صحیح کرنے کے جو بنیادی قدم ہیں، بنیادی اقدام ہیں، ان کو ہم پن پوائنٹ کر سکیں کہ یہ خرابیوں کی جڑ اور یہ ہے اس کا حل۔ Basically, I would like to walk through with you in analyzing the situation and finding the solution as well. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر ایک آپ گرما گرم چائے یا کافی کی کپ لے کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آج کا سبجیکٹ آئی ٹیل یو بہت ہی سیریس سبجیکٹ ہے۔ یہ دیکھیں، آپ پاکستان کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے بے شمار لیڈران وعدے کرتے ہیں کہ جی ہم اکانومی صحیح کر دیں گے، ہم غربت کا خاتمہ کر دیں گے، ہم کرپشن ختم کر دیں گے، ہم انصاف کا سسٹم لے کر آئیں گے، ہم لاقانونیت ختم کریں گے، خوشحالی ہے، کروڑوں ملازمتیں ہیں، تعلیم ہے، ماحولیات ہے، انڈسٹری ہے، ایگریکلچر ہے، قرضے ختم، غیر ملکی قرضے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، سچویشن اور دن بدن گمگیر ہوتی جا رہی ہے۔ 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ ایسا ایک کام کیا ہے جسے اگر ہم کر دیں تو سب مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے؟ وہ ہے روٹ کاز انالیسس اور روٹ کاز کو ختم کرنا۔ اچھا، روٹ کاز کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر روٹ کاز یا جڑیں یا بنیادیں اگر صحیح ہوں تو بلڈنگ ظاہر ہے مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے، اور اگر یہ کمزور ہو تو پھر آپ لاگ اس کو سہارا دیں، کبھی ادھر سے گر رہی ہے وہ، کبھی ادھر سے گر رہی ہے، ادھر سے ڈنڈا لگایا تو ادھر سے جھک گئی وہ، یہی چلتا رہتا ہے۔ ایک دن پھر وہ آخرکار دھڑام سے گر جاتی ہے نا؟ صحیح ہے۔ اور ساتھ میں اگر ہم صرف ایک چیز یعنی روٹ کاز کو صحیح کر لیں، یعنی ہم بنیاد کو صحیح کر دیں، تو سب چیزیں اوپر کی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کھڑی رہیں گی، کچھ نہیں گرے گا، کچھ ادھر نہیں جھکے گی، ادھر نہیں جھکے گی، اور ملک صحیح راہ پر لگ جائے گا، خود بخود کام ہوگا۔ یہی میری لاجک ہے آج کی۔ اچھا، میں ایک بات آپ کو شروع میں ہی بتلا دوں کہ میں نے اس بات کی ان ڈیپتھ انالیسس کی ہوئی ہے کہ آخر آج سے 200 سال پہلے، 250 سال پہلے، جب امریکہ میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی، مغربی ممالک میں ناخواندگی تھی، بے حساب ناخواندگی تھی، غریب تھے، جرائم پیشہ لوگ تھے، بے انتہا اکثریت تھی، بلکہ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے 1-2% ہی رہے ہوں گے۔ تو آخر وہاں کے لوگ، وہی غریب عوام، جرائم پیشہ عوام، وہاں کے لوگ اپنی جمہوریت میں کس طرح بہترین قابلیت اور اعلیٰ کردار کے لوگوں کو ووٹ دے کر اوپر لاتے رہے، جنہوں نے پھر دنیا پر حکومت کی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک اعلیٰ نسل سے ہیں؟ کریٹیکل سوال ہے، سوچو ذرا۔ ناؤ لیٹ اس اسٹارٹ۔ آپ غور کریں، کمنگ بیک ٹو روٹ کاز، کہ ہمارے مسائل کی جڑ کیا ہے۔ ایک ملک کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اس کو کس قسم کی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے حکومت کی باغ ڈور ملک کے قابل ترین اور بہترین کردار کے لوگوں میں ہونی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس قسم کی لیڈرشپ ہمارے یہاں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پھر کیا پاکستانی واقعی ایک کم سمجھ اور انتہائی بددیانت قوم ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو علم ہے ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے بالکل۔ تو اگر ہمارے یہاں انتہائی قابلیت اور دیانتدار لوگ موجود ہیں جو جمہوری دور کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی پاکستان بننے کے بعد سے لے کر ایوب خان کے دور کے خاتمے تک پاکستان کو دنیا بھر میں تیز ترین رفتار سے ترقی کروا رہے تھے، پاکستان ایک رول ماڈل تھا دنیا کے لیے، تو اس کیلیبر کے لوگ کہاں گئے آخر؟ کیا وہ نسلیں ختم ہو گئی؟ یہ بات بھی نہیں ہے۔ لوگ تو ہیں، اس کیلیبر کے لوگ ہیں موجود، لیکن یہ لوگ ملک کو اور حکومت چلانے کے فیصلوں میں شامل نہیں کیے جاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہوگی
کہ الیکشن میں ہمارے ووٹرز اپنے لیے بہترین، قابل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نمائندے اور لیڈر نہیں چنتے، جس کی وجہ سے حکومتوں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن دیٹ از ریزڈ، اس کے سوال یہ ہے کہ ہمارے ووٹران اعلیٰ قابلیت اور کردار کے لوگوں کو اپنے نمائندے کیوں نہیں چنتے؟ اور اس کی وجہ بھی آپ سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ ہمارے ووٹران کی اکثریت ناخواندہ ہے، غیر دیانتدار ہیں، ان میں صحیح فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ خود اپنے بچوں کی تعلیم صحیح نہیں دلواتے، بلکہ تعلیم نہیں کرواتے، گندی حالتوں میں رہتے ہیں۔ آپ ان کا رہن سہن دیکھیے، آپ ان کے بچوں کی تربیت کو دیکھیے، اور اس سے ان کی ذہنی قابلیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس قابلیت کے لوگ ہمارے یہاں اکثریت میں ہیں، تو یہ لوگ جن میں خود اپنی حالت سدھارنے کی ذہنی صلاحیتیں نہیں ہیں، ناخواندہ ہیں، ان کو ہم نے ملک کے حکمرانوں کو اپنے ووٹ سے منتخب کرنے کی اتنی اہم ترین ذمہ داری سونپی ہوئی ہے۔ یہ ذمہ داری ہم نے ان کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے کہ آپ لوگ بہت عقل مند ہو، آپ لوگ بہت دانا ہو، آپ لوگ اس ملک کے دانا ہو، ملک یہ ہم سے نہیں چل رہا ہے، آپ ہی ملک کے حکمرانوں کا انتخاب کرو، آپ ہی اس ملک کو چلاؤ۔ آپ دیکھیں، یہ ملک کی سب سے اہم ذمہ داری، سب سے بڑا کام ہے یہ، کیونکہ ملک کی ترقی کا دار و مدار حکمرانوں پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اہل ہوں، وہ قابل ہوں، تو ملک بہت ترقی کرے گا۔ تو بہرحال اس کا لاجیکل آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ملک کیا خواب ترقی کرے گا، بد سے بدتر ہی ہوتا جائے گا، سامنے ہے آپ کے۔ اچھا، اگر ایک ملک میں اگر ناخواندہ اور بددیانت اور جرائم پیشہ افراد اکثریت میں ہوں، تو اس کے ملک کی ڈائنامکس پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے؟ لیٹ اس سی دس۔ تو کیونکہ یہ اکثریت میں ہوتے ہیں، تو حکمرانوں کا چناؤ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ الیکٹ کرتے ہیں حکمرانوں کو۔ اس وجہ سے ملک کے سیاستدان ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزرائے اعظم ہیں، سب کے سب ان ناخواندہ ووٹرز کے جوتے چاٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سوری ٹو سے دس، پورا ملک ان کی خدمت میں لگا ہوتا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں پورا ملک ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ٹیکس کس کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے؟ ان کے لیے، ان میں بانٹنے کے لیے۔ یہ اربوں ڈالر کے جو غیر ملکی قرضے لیے جا رہے ہیں، کیوں لیے جا رہے ہیں؟ ان میں بانٹنے کے لیے۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم، پیلی ٹیکسی ہے، احساس پروگرام ہے، 1 کروڑ مکانات ہیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ ان میں بانٹنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ جو کئی سو ارب یا کئی ہزار ارب ہوگا بلکہ جو ممبران اسمبلی کو دیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بڑا حصہ ان ووٹرز کے لیے۔ اور ایک بڑا کریٹیکل سوال ہے، آپ اس پہ غور کریں گے، اور کوئی نہیں کر رہا ہے اس پر غور، وہ یہ کہ ان قرضوں کو آخر ادا کون کرے گا؟ کس طرح ادا ہوں گے؟ یہ کون ادا کرے گا؟ کیا یہ لوگ ادا کریں گے جن پہ یہ سب پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اسے تو ہم کو اور آپ کو، یعنی ٹیکس پیئر کو ادا کرنا ہے یہ سب۔ کوئی اس پہ نہیں سوچ رہا، کوئی اس پر نہیں سوچ رہا ہے، نہ ہمارے دانشور اس پہ سوچ رہے ہیں۔ اور دیکھیں آپ، یہی جمہوریت ہے، یعنی رول آف میجورٹی۔ جمہوریت کی ڈائنامکس یہی ہے کہ اگر ایک ملک میں عوام کی اکثریت ناخواندہ ہو، غیر تعلیم یافتہ ہو، تو اس ملک میں پھر جہالت کا راج ہوگا، جاہل کا راج ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ یہ بالکل ایک آبویس آؤٹ کم ہے۔ اس بات کا ہم کو ڈے 1 سے پتہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہم کو آزادی کے وقت سے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کیونکہ تعلیم یافتہ طبقہ مائنورٹی میں ہوتا ہے، سمجھدار طبقہ مائنورٹی میں ہوتا ہے، تو ان کی کوئی آواز نہیں ہے جمہوریت میں۔ ان کا ہونا
یا نہ ہونا برابر ہے، وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. صحیح ہے نا یہ سب؟ تو یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بالکل ایگری کریں گے کہ یہ سب صحیح ہے. لیٹ اس موو فارورڈ نا، آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک لاجیکل پوائنٹ جو کہ ابھی یہ ایکسپلین کیا میں نے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے باوجود ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہے، اس کے باوجود سب کے منہ بند ہیں. کوئی ایک لفظ نہیں بول رہا ہے اس میجر پرابلم کی طرف. کوئی اس بات پہ غور نہیں کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ یہی جمہوریت ہے، اور سب نے منہ بند رکھے ہوئے ہیں بالکل کہ بھئی جمہوریت ہے یہ. کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ آئے. میں بھی نہیں چاہتا کہ یہاں ڈکٹیٹرشپ آئے. تو سب نے منہ بند کیے ہوئے ہیں. اور آپ نے سنا بھی ہوگا ٹی وی وغیرہ پر کہ جی ایک بہترین ڈکٹیٹرشپ سے ایک لنگڑی لولی جمہوریت ہی بہتر ہے، چلنے دو ایسے. اور یہ سن کے سب خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اس خاموشی کے معاشرے پر آپ اثرات دیکھیں. ایک تو یہ کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو اس جمہوریت کو لات مار کر ملک چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں. اور دوسرا جو اس سے بھی کریٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس لنگڑی لولی جمہوریت نے ہم کو شریف النفس انسانوں سے، جو کہ ہم تھے آزادی کے وقت جب 1947 میں، تو وہاں سے ہم کو ٹرانسفارم کر کے وحشی درندے بنا دیا. ہم کو ہم ایک وحشی قوم بن چکے ہیں. دنیا میں ہم کو ایک وحشی قوم کی طرح آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. دس از ویری الارمنگ. ناؤ لیٹ اس موو فارورڈ ٹوڈز فائنڈنگ اے سولوشن. اور میں آتا ہوں اپنی اسٹڈی کی طرف جو میں نے شروع میں بتلایا کہ 250 سال قبل مغربی ممالک کس طرح جمہوریت چلا رہے تھے. دیکھیں آپ، مغربی سسٹم ان کے فلاسفرز نے بنایا، سوچ سمجھ کر بنایا، اچھی طرح سوچ کر. ان کے آئین اور قانون بنانے والے اس وقت 250 سال پہلے وہ دولت مند زمیندار ایلیٹس تھے. جی وہ زمیندار تھے سب، کیونکہ اس زمانے میں زمینداری سب سے بہترین پیشہ تھا، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں آیا تھا. تو ان کا آئین اور قوانین لکھنے والے کون لوگ تھے؟ وہ زمیندار ایلیٹس تھے، سلیو اوننگ ایلیٹس تھے وہ. تو اچھا، اور وہ مائنورٹی میں بھی تھے ظاہر ہے. تو انہوں نے جمہوری نظام تو خود تشکیل دیا، اس کی ایک ایک لائن انہوں نے خود لکھی. ہمارے یہاں کی طرح ان کے جمہوریت اوپر سے نازل نہیں ہوگی. تو ان کے دولت مند ایلیٹس کا مقصد، جو کہ بہت ہی مائنورٹی میں تھے، ان کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ خود اپنے ہاتھ سے ایک ایسا نظام لے کر آئے جس میں ناخواندہ اور جرائم پیشہ لوگ ان کے اوپر حاوی ہو جائیں. اس قسم کی ناسمجھی تو وہ نہیں کر سکتے تھے. اور اگر ان کی دماغی صلاحیتیں اتنی کمتر ہوتی تو آپ دیکھیں کہ وہ دنیا میں کس طرح حکومت کر سکتے تھے. ہم جو خود ایک انتہائی عقل مند قوم ہیں، اگر انہوں نے ہم پر حکومت کی تو ظاہر ہے کہ ان کی جو انٹلیکچوئل اسکلز ہیں وہ ہم سے زیادہ ہی ہوں گی، بہت زیادہ ہوں گی. تو پھر ان کا سسٹم کیا تھا؟ کیا جادو تھا ان کے سسٹم میں؟ میں بتلاتا ہوں آپ کو. وہ یہ کہ مغرب کی کامیاب جمہوریتوں میں 250 سال تک، یعنی ان کا آئین بننے سے لے کر موجودہ دور تک، ناخواندہ افراد کو، تمام ناخواندہ افراد کو، اور وہ جو حکومت کی امداد پر پلتے ہیں، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم ہے یا احساس پروگرام ہے یا پیلی ٹیکسی ہے وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کو، اور وہ سب جو ٹیکس نہیں دیتے، اور خواتین کو، تمام خواتین کو الیکشن میں ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی، اجازت نہیں دی گئی تھی. یعنی ناخواندہ افراد کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ملک کے لیے حکمرانوں کا انتخاب کریں. صرف تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا.
اچھا، اس کے ثبوت میں اپنی دوسری ویڈیوز میں دے چکا ہوں، اس کے لنکس آپ کو آگے مل جائیں گے۔ تو کیا کیا انہوں نے سسٹم میں، وہاں کے انٹلیکچوئلس نے؟ انہوں نے جمہوریت قائم کی، الیکشن کا سسٹم قائم کیا، سب کچھ کیا انہوں نے، لیکن صرف اختیار جو تھا وہ اپنے پاس رکھا، اینڈ دے میڈ شیور کہ حکومت چلانے کا جو اختیار ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس رہے، ملک کی باغ ڈور تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس رہے۔ دس از واٹ دے میڈ شیور۔ یہ تھا ان کا سسٹم، سمجھا آپ نے؟ اچھا، امریکہ میں یہ پابندیاں 1965 میں ہٹیں گی، اور اس وقت تک وہاں پر تعلیم یافتہ افراد اکثریت میں آ چکے تھے اور ناخواندگی بہت کم ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی تمام کامیاب جمہوریتوں میں مختلف طریقوں سے ناخواندہ افراد کو ووٹ دینے سے روکا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا امریکہ کا حال۔ یورپی طاقتوں نے کیا کیا، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف یاد دلا رہا ہوں کیونکہ یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں کہ برطانیہ اپنے جرائم پیشہ افراد کو لاکھوں کی تعداد میں جہازوں میں بھر بھر کر آسٹریلیا کے ساحلوں پر لے جا کر پھینکتا رہا کہ نکلو یہاں سے۔ اچھا، وہ آسٹریلیا آج کا آسٹریلیا نہیں تھا، وہاں اس وقت نہ شہر تھے، نہ آبادی تھی، نہ اناج تھا، نہ کپڑا تھا، نہ بازار تھے، نہ دکانیں تھیں، نہ سڑک تھے، نہ مکانات تھے۔ سوچے ذرا، پھینکتا رہا ان کو لے جا کر وہاں پر۔ فرانس یہی کیا، روس یہی کیا، اسپین اور پورچوگل جو کہ اس وقت کولونیل پاورز تھیں، بڑی کولونیل پاورز تھیں، یہی کیا انہوں نے بھی۔ اچھا، بلکہ برطانیہ نہ صرف آسٹریلیا میں بلکہ امریکہ میں، کیونکہ امریکہ بھی اس وقت نیا نیا دریافت ہوا تھا، کھلی جگہ تھی، ڈمپ کرتا رہا وہاں لے جا کر، نکلو یہاں سے، ہمارے ملک سے۔ بٹ یو نو وی ڈو ناٹ ہیو سچ لگژری ناؤ۔ تو میرے خیال میں اب آپ خود نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے کہ ہمارے پرابلمس کا سلوشن کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب تک ملک میں ناخواندہ افراد اکثریت میں ہوں، اس وقت تک ناخواندہ افراد کو ووٹنگ کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، یعنی ملک کے اہم فیصلے کرنے اور حکمرانوں کو چننے کی ذمہ داری ناخواندہ عوام پر، ان کے کاندھوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر صرف یہ ایک کام کر لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک کی ڈائنامکس بدل جائے گی۔ اور یہ کام کیوں کیا جائے، کچھ اور بھی میں آپ کو جسٹیفیکیشن دیتا ہوں یہاں پر۔ آپ دیکھیں مغربی ممالک میں جمہوریت کیوں آئی، آخر کس وجہ سے آئی؟ وہاں کے عوام نے مطالبہ کیا کہ ہم میں اب اتنی ذہنی قابلیت ہے، ہم میں اتنی دانائی ہے، ہم اتنے عقل مند ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو بہترین طریقے سے خود چلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو کسی بادشاہ کی یا ڈکٹیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں انقلاب فرانس آیا اور انہوں نے بادشاہوں سے، کاؤنٹ سے، لارڈ سے، ان سب سے نجات حاصل کی۔ اور پھر یعنی جمہوریت میں جب لوگ عوام وہاں کے پاور میں آ گئے تو وہاں کے عوام نے ثابت بھی کیا اس بات کو کہ وہ اپنے ملکوں کو بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب جمہوریت آئی وہاں پر تو جو عوام کی خوشحالی تھی، عوام کے جو کام تھے بہترین طریقے سے ہونے لگے وہاں پر، ان کا اسٹینڈرڈ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ لیکن ہمارے ہاں بلکہ مغربی ممالک کے باہر کے تمام ملکوں میں کیا ہوا، ان کو آزاد کر کے ان پر جمہوریت ٹھونسی گئی، انہیں مجبور کیا گیا کہ مر جاؤ تم لوگ۔ لیکن ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس ناطے سے، اس حیثیت سے تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اپنا ملک خود چلاؤ۔ اور یورپین پاورز ان کو چھوڑ کر نکل گئی۔ تو ہمارے یہاں بھی پھر جمہوریت کی سپورٹ کی بنیاد کیا ہے؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت ہونی چاہیے؟ بالکل ایگزیکٹلی سیم کہ ہمارے عوام بھی اتنے دانا اور ذی شعور ہیں، عوام اتنے عقل مند ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، یہ اپنے ملک چلانے کی ذمہ داری خود اٹھا سکتے ہیں، ایکسپرٹس ہیں یہ ملک چلانے میں، جس طرح یورپ کے اور امریکہ کے عوام ایکسپرٹس ہیں ملک چلانے میں، تعلیم یافتہ ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ
ہم بھی سمجھدار ہیں بالکل، ہم اپنا ملک خود چلائیں گے، یہ تھا۔ اور کس طرح چلائیں گے؟ اس طرح کہ عوام ملک کے قابل ترین جو افراد ہیں ان کو الیکٹ کریں گے جو ملک کو بہترین طریقے سے چلائیں گے، which is obvious، جیسے کہ دوسرے تمام جمہوری ممالک میں ہوا۔ غور کریں ان پوائنٹس پر۔ اچھا، یہاں میں ایک اور پوائنٹ کی بھی توجہ دلاؤں گا آپ کو، وہ یہ کہ اس اسٹیپ بائی اسٹیپ انالیسس سے ایک اور چیز بھی انفولڈ ہوئی ہے، ویری کی پوائنٹ، وہ یہ کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اور لیڈران کرپٹ اور نااہل ہیں۔ چند کیسز میں پرہیپس صحیح ہے یہ، لیکن اکثریت جو ہے ان کی، ہمارے لیڈران کی، تعلیم یافتہ ہیں، سب سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، لیکن اس ناخواندہ ووٹرز کی اکثریت کی وجہ سے یہ سب کرپشن کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ سب ڈپینڈنٹ ہیں ناخواندہ افراد کے ووٹس کے اوپر۔ ان کے بغیر یہ لیڈر نہیں بن سکتے، یہ حکومتیں نہیں بن سکتی، تو سب کے سب مجبور ہیں کہ کرپشن بھی کریں، بددیانتیاں بھی کریں، اور دوسرے نان پروفیشنل تھنگز بھی کریں۔ اچھا، تو اب اگر یہ جو ڈپینڈنس ہے ہمارے لیڈران کی ان ناخواندہ ووٹرز کی اکثریت پر، اگر ہم اس کو ہٹا دیں، اس ملک کی ڈائنامکس بالکل بدل جائے گی۔ اس کی تفصیلی انالیسس کہ بھئی یہ کس طرح ہوگا، کیوں ہوگا، کس طرح ڈائنامکس بدلے گی، وہ میں اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کو۔ ایک اور پوائنٹ، یورپین ایج آف انلائٹنمنٹ کے زمانے میں وہاں کے فلاسفرز کا عام ازمپشن یہ تھا کہ دنیا کے تمام انسانوں کی ذہنی قابلیت برابر ہے، اور اس لیے دنیا کے تمام انسانوں کو حق ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں آزاد رہیں اور جمہوری نظام کے ذریعے خود پر حکومت کریں۔ So democracy was declared as a fundamental right given by the God. This is what they said. اور آخر کار اسی بنیاد پر دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر نافذ کیا گیا، جس میں دنیا میں قوموں کو آزادی دی گئی اور انہیں جمہوری نظام چلانے پر مجبور کیا گیا، اور اس کی وجہ سے تقریباً 200 سے زیادہ ملک وجود میں آئے۔ قبل ازیں، یعنی یہ جب ڈیموکریٹک سسٹم آیا، آپ غور کریں کہ دنیا میں صرف چند سپر پاورز ہوتی تھیں۔ دنیا کے ایک سرے پر سلطنت روم تھی، یعنی یورپ تھا، وہاں سے اگر ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف اگر آپ بڑھیں تو ان کے بعد عربس تھے، اسلامی ریاست تھی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ بیزنطین تھا جو بعد میں آٹومن امپائر بنا۔ اس کے بعد ایران کی طاقتور سلطنت تھی ہزاروں سال سے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہندوستان تھا، اور انڈیا کے ساتھ پھر چائنا تھا۔ چائنا پر دنیا ختم ہو جاتی تھی، اس کے آگے کچھ نہیں تھا، سمندر تھا، ہاں اوپر روس بھی تھا۔ تو دنیا کے یہ ڈیموکریٹک جو سسٹم تھا، اس کے بعد سے دنیا کی جو حالت ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کو اب آنا چاہیے، اٹس اباؤٹ ٹائم۔ خیر، یہ ایک الگ اور انٹرسٹنگ موضوع ہے اور میں بھٹک رہا ہوں، آئندہ کبھی گفتگو کروں گا اس پر۔ تو کمنگ بیک ٹو اوور سبجیکٹ، دیکھیں، ملک کو جمہوری انداز میں کامیابی سے چلانے کے لیے ہمارے اور مغربی ممالک کے لیڈران اور دانشوروں کی، ہمارے اور مغربی ممالک کے جو لیڈران ہیں اور جو دانشور ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتوں میں کیا فرق ہے، یہ میں تھوڑا بتلا دوں آپ کو۔ آپ فرق دیکھ سکتے ہیں ایزیلی۔ وہ یہ کہ انہوں نے، یا ان کے انٹلیکچوئلس نے، انہوں نے ناخواندہ افراد کو جمہوریت کے عمل سے بے دخل رکھا ہوا تھا، ان کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں دی تھی، اور ابھی بھی یہی ہے ان کے۔ ہمارے دانشور، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری قوم کو ناخواندہ افراد کی خدمت پر لگا دیا۔ میں یہاں یہ بھی بتلا دوں
کہ نہ صرف موجودہ دور کے کامیاب ممالک نے ناخواندہ افراد کو ملک کے حکمرانوں کو چننے سے دور رکھا ہوا تھا یا رکھا ہوا ہے، بلکہ ماضی میں بھی، ہسٹری میں بھی جتنی بھی بڑی بڑی امپائرس تھیں، جمہوریتیں بلکہ میں کہوں گا، جیسے یونان، اٹ واز اے ریپبلک، روم ریپبلک تھا، ان کا بھی یہی سسٹم تھا. اس کے بعد پھر وینس وغیرہ وہاں پر بھی ریپبلکس بنی، ان کا بھی یہی سسٹم تھا. اچھا، ہمارے اسلامی سسٹم، اس کا بھی آپ کو علم ہے، ان کا بھی یہی سسٹم تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ اب اگر سلوشن یہی ہے تو اس کو کیا کس طرح جائے؟ اس کے طریقوں پر الگ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن میں اتنا بتلا دوں آپ کو کہ یہ قابل عمل ہے، پرفیکٹلی قابل عمل ہے یہ. اچھا، یہ جو میں ناخواندہ افراد پر ذمہ داری بار بار انڈیکیٹ کر رہا ہوں، تو میں ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس سلسلے میں، کیونکہ ان بیچاروں نے کب حکمرانوں کو چننے یا ووٹ ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا، کب وہ جلوس لے کے نکلے تھے، جیسے انقلاب فرانس ہوا تھا یا دوسرے ممالک میں ہوا کہ ہم کو ووٹنگ کا حق چاہیے، نہیں ہوا تھا یہاں پر. ان بیچاروں کو انقلاب فرانس کا کیا پتا، ان بیچاروں کو تو بنیادی صفائی ستھرائی کے متعلق بھی نہیں پتا، تو ان کو جمہوریت کا کیا علم ہوگا، سوچ رہا. مگر یہ ہمارے دانشور ہیں جنہوں نے ملک کی یہ اہم ترین ذمہ داری ناخواندہ افراد کی اکثریت کے گلے میں باندھ دی ہے، اور اب خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حیران و پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جمہوریت میں تو سب ملک ترقی کرتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہو گیا، یہ پاکستان کے حالات کیوں ابتر ہیں. اور پھر وہ لامحالہ ایک تو وہ ملک سے فرار ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں وہ کہ یہ پاکستان ایک تھرڈ کلاس ملک ہے، لوگ یہاں کے نہیں صحیح ہو سکتے. اچھا، آن دا کنٹرری میں اس کا جو ذمہ داری ہے پوری، یہ میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو دوں گا، ان پر میں الزام رکھوں گا اس کا، کہ صرف اور خصوصاً بلکہ میں کہوں گا کہ نئی نسل کے نوجوانوں پر، کہ صرف MBA کر کے ڈاکٹر بن کے پیسہ بنانے میں ہی مصروف نہ ہوں، بلکہ ان مسائل پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان نہیں ہے تو آپ نہیں ہیں. اچھا دیکھیں، یہ پارٹ 1 تھا جس میں ہم نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام پسماندہ ممالک کی پسماندگی کی اصل وجوہات یعنی روٹ کازز کو اور اس کے سلوشن کو آئیڈینٹیفائی کیا. پارٹ 2 میں اس سے جڑے ہوئے دوسرے اہم پوائنٹس پر بات کروں گا اور بتلاؤں گا کہ اس بیسک ایکویشن میں تبدیلی لانے سے ملک کی ڈائنامکس کس طرح بدلے گی اور کیوں بدلے گی. اچھا، اس سبجیکٹ پر کیونکہ شروع سے ہی میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو سبجیکٹ ہے، دس از دا موسٹ فنڈامنٹل ایشو آف پاکستان. تو جب میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی تو ان کو شروع ہی اس سبجیکٹ سے کیا. تو اور خصوصاً اس میں امریکہ اور دوسرے ممالک میں جمہوریت کی کامیابی کے میں نے فٹ اسٹیپس بتلائے ہیں اور ثبوت بھی دیے ہیں. جتنی بھی باتیں میں نے یہاں کہی ہیں سب کے ثبوت موجود ہیں. تو اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہو، مزید اگر دیکھنا ہو تو آپ تفصیل دیکھیں میری دوسری ویڈیوز میں، ان کے لنکس میں ڈسکرپشن میں ڈالتا ہوں. والسلام.